حضور اکرم صلی اللہ علیہ آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن ہے۔ ساری کائنات کی ایک ایک چیز ذرہ ذرہ خوشیاں منا رہا ہے آپ کی آمد میں۔ لیکن دوستو، آج خوشیاں کیسے منائی جاتی ہیں؟ جس کی خوشی منائی جا رہی انہیں خوش ہونا۔ یہ ظاہری خوشی سے کوئی خوشی نہیں کہتے۔ میرے نبی کا دل خوش ہو جانا، ایسی خوشی مناؤں۔ میرے نبی کا دل کب خوش ہوتا ہے؟ جب کہ حضور کے بتائے ہوئی باتوں پہ عمل کرتا رہے تو وہ خوشی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ظاہر تو دیکھا نہیں نا، اب قیامت میں دیکھنا تو اللہ کے رسول کو ہمیں، تو لہذا حضور کی سیرت کو دیکھیں گے، حضور کو طریقے کو اپنائیں گے۔ یہی حضور چاہتے ہیں میری امت، چاہے سامنے رہیں نہ رہیں۔ اللہ کے رسول دیکھو، ویسا کرنی رحمۃ اللہ علیہ حضور کے زمانے میں تھے یمن میں، لیکن اپنی بوڑھی والدہ کی خدمت کے لیے کون بھی نہیں رہنے کی وجہ سے گئی نہیں۔ ملاقات نہیں ہوئی، یہاں تک کہ دنیا سے حضور رخصت ہو گئے۔ مگر حضور کتنی محبت کرتے تھے، کتنا چاہتے تھے، ان سے کتنا خوش تھے معلوم؟ انتقال کے وقت وصیت کرے تھے کہ میرے بعد میری چادر لے جا کر اویس کو دینا۔ ان کے نشانیاں بتلائے تھے، ان کے سیدھے ہاتھ وہ برس کا نشان ہے، انہوں یمن کے فلاں علاقے میں رہتے ہیں، اور کہو ان کو دیکھو، پین کو میری امت کو دعا کر۔ یہ محبت تھی نا، تبھی تو خوش تھے کر کچھ نہ۔ تو محبت کے لیے، خوشی کے لیے سامنے ہونا ضروری نہیں۔ روزانہ میرے تمہارے اعمال ہر پیر اور جمعرات کو حضور کے پاس جاتے ہیں، اچھے اور برے۔ کیا کیا کریے ہمیں؟ اچھے کو دیکھ کر خوش، برے کو دیکھ کر ناراض ہوتی، ناراض نہیں، غمگین ہوتی۔ کیا یہ میری امت یہ صلہ دے رہی ہے، سو کیا؟ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں سے ایک لقب ہے مصطفیٰ۔ مصطفیٰ کیا معنی؟ منتخب، چن لینا۔ تو اللہ تعالیٰ چن لیا تھا نبی کو ہر کام کے لیے۔ آپ کی ایک حرکت بھی ہوتی تو وہ اللہ کے پسند کی ہوتی تھی۔ نبوت کے بعد تو ہے، نبوت سے پہلے بھی بچپن سے ہر چیز، ایک غلط کام، ایک حرکت غلط، ایک مکروہ کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا، چاہے شادی بیاہ ہو، چاہے غم کا ہو، چاہے خوشی ہو، لین دین ہو، معاملات ہوں، پڑوسیوں کے ساتھ، باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بھائیاں کے ساتھ، کیسا رہنا کیسا نہیں رہنا، دے اخلاق کسے کہتی، ساری چیزیں اللہ کے رسول، وہ چیز اپنا لے تو حضور خوش۔ حضور کو سب بتا دیا جاتا ہے، تمہارا کون سا امتی کیا کر رہا ہے کر کو، پیر اور جمعرات کو۔ تو آج ہمیں جو حضور کے مجلس منا رہی، یہ وعدہ کیجئے، ہمیں ویسے تو کب تک کی سن رہی ہیں، آپ کو کوئی سی نبی چیز نہیں معلوم، سب چیزیں معلوم حضور کے بارے میں بھی، دین کے بارے میں۔ خالی جان لینے سے کیا ہوتا ہے؟ دوا کے بارے میں جان لے، پینسلن، انسولن کر کو بول لیا تو کیا بل کھائے تو نہیں ہو رہا ہے، سو ایسا حضور کے بارے میں جانتے، غیر بھی جانتی ہیں۔ جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ معلوم کرنا، معلوم کر کو اس پر عمل کرنا، تب جاتے ہیں۔ اسی لیے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حضور کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ یہ نہیں دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد بولے کہ نبوت سے پہلے کے، ہر طریقہ اللہ کا وہ پسندیدہ تھا۔ تو لہٰذا میں آپ کو 3-4 روز سے حضور کی پریشانیاں اور اذیتیں جو تکلیف کے بیان کیا، مقصد میرا یہ تھا کہ ہم پہ وہ سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کیا دیا، اور ہماری خاطر کیا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف میں اٹھائی، اور ہم ان کو کیا دے رہے ہیں۔ ہمارے پاس یہ ایک سنت حضور کی نہیں ہے، یہ ایک طریقہ حضور کا نہیں ہے۔ میرا کھانا ہے حضور کے طریقے کا نہیں، ویسا بیٹھ کو کھا رہی نہیں، کھڑ کو کھا رہی، کھڑ کو پی رہی، کھڑ کو متری، یہ ہمارا طریقہ جی۔ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہے ہمیں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹنگ ہے ہمارے پاس، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات ہیں جی۔ ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک ویسا ہے جو حضور کا تھا، بیویوں کے ساتھ وہ سلوک ہے جو ہمارے رسول، یتیم بیواؤں، مدارس مساجد کی پراپرٹیوں کے ساتھ جو سلوک ہمارا ہو رہا ہے، رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نہ سنت ہے ہمارے پاس جی، نہ نمازوں کی پابندی ہے، نہ تہجد کو اٹھنے کا جذبہ ہے، نہ نوافل پڑھنے کا طریقہ، نہ درود تک صحیح پڑھنا نہیں آ رہا۔ کتنے کے ادمیاں کو پڑھتے ہیں مگر صحیح نہیں، اللہم صلی علی، صلی علی کہتے ہیں، وہ اعلیٰ آلے کہتی، یہ طریقہ، یہ پروننسیشن رانگ ہے، صحیح کرو اسے جی۔ میں اب یہاں بیان نہیں کر سکتا، اپنے جا کو سیکھنا تھا وہ سبھی چیزاں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کچھ نہیں دیا۔ آج کے دن سوچنا ہے کہ حضور نے امت کو کیا دیا اور ہم کیا دے رہے ہیں، یہ سوچنے کے واسطے میلاد النبی ہے۔ ورنہ حضور کیا بات ہے، لائٹنگاں کر لینے سے کیا بھی نہیں ہو جا رہا، پھولاں برسا دینے سے اللہ تعالیٰ دنیا سبا ڈال لیا، ستارے برسا ڈالے حضور کے واسطے، کہا جنت اللہ کے رسول کے واسطے حضور اللہ تعالیٰ بنایا ہے۔ سو اگر ایک کام کریں تو حضور خوش ہوتے ہیں۔ سو میرے دوستو، پوری کوشش کریے، کم از کم ایک دن نیچ پورا تبدیل نہیں کر رہے تھے، ایک ایک چیز۔ آج کتنے میں جو مسواک لگڑ رہے ہیں بولو دیکھیں گے،
برش رگڑتے ہر رات میں اٹھ کو، مگر مسواک کون بھی نہیں رگڑتا. دے نہیں، آج کتنے اتنا ہی غربا کی مدد کرنے والے بولو دیکھیں گے. دے آج کتنے تہجد کو اٹھنے والے بھائیو، فرض نماز کو پڑھنے والے ہمارے ہاں سروے کے مطابق 5 وقتہ 8%، جمعہ کی نماز پڑھنے والے 18%، عید کی نماز پڑھنے والے 25%. باقی یہ کام بھی ہے عید کی بھی نہیں کرتے گھر کو. مرحوم مشتاق صاحب انتقال کر گئے، انہوں CFTRA میں کام کرتے تھے، انہوں سروے ہر سال کرتے تھے. ان کے آخری سروے کی بات کر رہا ہوں میں، اب کہتے ہی نہیں معلوم مل جائے. بہرحال پھر بھی بتانا یہ چاہتا ہوں آپ کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح عقیدت اور صحیح محبت کا اظہار کرنا رہا تو یہ کرو. دیکھو سامنے رہنا ضروری نہیں، اللہ کے رسول کے سامنے اویس قرنی نہیں تھے، مگر محبت حضور ان سے کرتے تھے. وہ کتنی کرتے تھے دیکھ لیے. بتایا تھا کہ دندان مبارک حضور کے شہید ہو گئے جنگ احد میں کے، تو انہوں پورے دانت توڑ لیے، کیونکہ تو معلوم نہیں کون سا ٹوٹا ہے، یہ ہوگا یہ رہنگا کر کے توڑ لیے، مگر اور لہذا سب توڑ ڈالے. اور حضور ان کی محبت کتنا کرتے تھے، دیکھے بھی نہیں، جانتے بھی نہیں، حضور گئے بھی نہیں، ملاقات بھی نہیں. فرمایا میرے انتقال کے بعد میری یہ چادر یمن کے ایک علاقے قرن میں ایک آدمی رہتا ہے جس کے ہاتھ وہ ایک نشانی ہے، اسے دیکھ کر اور کہنا کہ یہ پہن کر میری امت کو دعا کرے. ایسے بننے کی کوشش کیجئے میرے دوستو. یہ ہے صحیح محبت. اس طریقے سے خوش ہوتے ہیں، ظاہری محبت سے نہیں.